صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے احادیث کو اور قرآن پاک کی وہ آیتیں جو آپ کے حیات ظاہرہ کے بالکل آخری زمانے کے اندر میں نازل ہوئی، ان آیتوں کے ذریعے سے، ان احادیث کے ذریعے سے، ان حرکات و سکنات کی وجہ سے صحابہ کو یہ چیز محسوس ہو جا رہی تھی کہ اب تو یہاں کے مالک میرے آقا اس امت کو چھوڑ کر پردہ فرمانے والے ہیں۔ اس بات کے اشارات صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ کی حیات زندگی کی وہ ظاہری زندگی 23 سالہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات، سرایات اور جنگوں میں تشریف لے جانا، پھر مکے کی زندگی، مدینہ منورہ کی زندگی اور ساری زندگی کے سارے اعمال اور احادیث، مسجد نبوی کے اندر میں تربیت کا نظام، اسلام کے دینے کا نظام، شریعت کے نفاذ کا نظام اور انسانوں تک دین کے پہنچانے کا نظام، یہ سب کچھ کی مصروفیتوں کے علاوہ آپ کے دنیا کے پردہ فرمانے سے پہلے 2-3 مہینے پہلے سے یہ حالات صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے، اور یہ گویا کہ ظاہر بھی فرما رہے تھے کہ میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنی امت کے لیے کچھ بڑا انتظام فرما رہے ہیں کہ بدریین کے، احدیین کے شہداء کی مزارات پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو داؤد اور نسائی کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، احادیث کی بڑی کتابوں میں بھی اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے۔ وہاں پر آپ نے مزارات کے اوپر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بہت سی باتیں فرمائیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی بات فرما دی کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک سے مطمئن ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میری امت اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی۔ شرک سے میں مطمئن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو شرک کی لعنت سے نکال دیا، میری امت سب کچھ ہوگا، گناہ گار ہوگی، نافرمان ہوگی، جہنمیوں جیسے اعمال ہوں گے اس کے، لیکن شرک نہیں کر سکے گی، شرک نہیں کر سکے گی۔ یہ بات میرے آقا نے فرما دی کہ میں اپنی امت سے شرک سے بالکل مطمئن ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے اس بات کا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے۔ اب دنیا کیا ہے؟ نوٹ، ہیرے جواہرات، اشرفیاں، کوڑی، یہ نہیں ہے، بلکہ دین کو بیچنے کا مطلب یہ کہ دین کو اپنی عزت و شہرت، اپنی نام و نمود، اپنی خواہشات اور اپنی عزت و جاہ یا اپنے مقاصد، اپنے اغراض، اپنی دنیا اور اپنے مطلب، اپنے مطالب کے لیے آدمی دین کا سودا کرنا شروع کر دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دین مغلوب ہو جائے اور اغراض غالب ہو جائے۔ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت شرک تو نہیں کر سکتی، لیکن اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی، اور دین کو دنیا کے عوض میں بیچنے کا یہ مرض شرک سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور بدقسمتی سے آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس شرک کے اندر میں گرفتار ہے کہ ان کے پاس میں شرک قابل نفرت چیز ضرور ہے، اور عبادات اور اہمیت اور اعمال تو بے شک ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس مرض میں مبتلا ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچ رہے ہیں، اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچ رہے ہیں۔ مقاصد دین اپنے دنیا کے اغراض ہو گئے۔ دنیا میں سہولت کی زندگی مل جائے، مجھے عزت مل جائے، میری شہرت مل جائے، نام و نمود مل جائے، اب یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور اپنے دین کو اس کے لیے کہ سمجھو، جانو، کہ پہچانو کہ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں عمل والا ہوں، میں خانقاہ والا ہوں، میں مرید ہوں، میں پیر ہوں، میں نسبت والا ہوں۔ یہ سب کچھ کہیں پر آدمی اغراض دنیا کے سامنے وہاں پر یہ جانچ لینا، یہ پہچان لینا کہ اگر وہاں پر اپنی نسبت کا یا اپنے دین کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو فوراً وہاں سے پلٹ جانا چاہیے، آدمی کو پلٹ جانا چاہیے۔ کیوں کہ دنیا کے معاملات دنیا کے ساتھ میں کرو، لیکن درمیان کے اندر میں اپنے دین کو مت لاؤ۔ تو ایز ایگزامپل لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پوری حیات مبارکہ میں سوالات صحابہ کرام کے اندر میں کسی ایک صحابی کو بھی شرک کا خطرہ تھا کیا ایمان کے بعد میں؟ اللہ مجھے مشرک نہ بنا دے، کسی صحابی کی دعا ہے کیا دعا؟
پوری حدیث کے ذخیرے میں وہاں پر تو پہلے نکال دیا میرے آقا نے شرک کو کہ صرف ایک ہے وہ جو اس کو دو مانے وہ شرک کر رہا ہوگا، جو اس کے بدل کسی کو مانے، جو اس کے برابر کسی کو مانے وہ، جب وہ لپڑا ہی نہیں رہا مسئلہ اور یہ سارے جڑیں ہی دل سے اور قلب سے اکھڑ کر پھینک دی گئی کہ رب تو ایک ہی ہے. اچھا تم میں بے نمازی صحیح، بے عمل صحیح، سب کچھ صحیح، لیکن رب کے بارے میں ایک کے بجائے دو کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو ہمارے نمونہ ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ان کے قلب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدانیت اور ایکتائی اس درجے کے اندر میں مل چکی تھی. تو پھر ایمان کے قبول کرنے کے بعد میں کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو شرک کا خوف تھا؟ شرک کے بارے میں وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ شرک سے بچا دے. کیوں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، وہاں پر تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. مثال ذرا بے ڈھنگی ہے، مثال بے ڈھنگی ہے لیکن ذرا سمجھنے کے لیے آسان ہوگی، معاف کر دینا مجھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، میں انسان ہوں. اب میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے گدھا نہ کو بنا. اللہ کی تو قدرت ہے کہ انسان کو کتا بنا دے، گدھا بنا دے، بنا سکتا ہے. یا اللہ مجھے گدھا مت بنا، کتا مت بنا. ڈر ہے، بے جا ڈر، بے وقوفی، نادانی تو ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شرک اور توحید کیا چیز ہے؟ چلو شرک کے بارے میں اس کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے آقا کی نسبت عطا فرما کر اسلام دے دیا ہے، مسلمان ہم بن چکے ہیں، اب ٹینشن نہیں ہے شرک کے بارے میں. یہ زبردستی کا ڈرایا جا رہا ہے اور زبردستی کے خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور زبردستی کے فیوز نکال کر اندھیرا کیا جا رہا ہے. اور اس کا اشارہ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دیا تھا کہ مجھے خطرہ ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. احادیث کے ذخیرے میں یہ موجود ہے، یہ بات احادیث میں سائے ستہ کے احادیث میں بات موجود ہے، یہ حدیث پاک کہ مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ میری امت کو گمراہ کرنے والے، میرے امت کے علم اور علماء دجالون کذابون، جو میری امت کو خوف اور ڈر کے اندر داخل کریں گے، ان سے مجھے خطرہ اس بات کا کہ وہ میری امت کو شرک کا طعنہ دیں گے اور ان آیاتوں کو اور ان احادیث کو جو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے نازل فرمائی، ان کی پہچان بتائی. وہ آیتیں جو اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے نازل فرمائی، ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر میری امت کو ڈرائیں گے. اچھا اللہ نے مسلمانوں کے لیے کہاں شرک اور کفر کی آیت نازل فرمائی؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کافر ہو، جو مشرک ہو، وہ تو پچھلا اسٹیج ہے، وہ تو پچھلا اسٹیج ہے. اب جب مسلمان بن چکا ہو تو پھر اس کو، ان کے لیے خطرہ کیا ہے؟ اصل خطرے سے آگاہ کرو. ان کا یہ معاملہ کہ ایمان کا اور شرک سے بچنے کا، دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نالے پاک کے صدقے میں اگرچہ کہ گناہگار مسلمان ہو، لیکن قیامت تک پیدا ہونے والی امت کے لیے میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے اگر اس کے کانوں میں پیدا ہونے پر اقامت اور اذان دے دی گئی، یا اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا اور کبھی میرے آقا کو عظمت اور تعظیم کے ساتھ میں اپنا آقا مان لیا، تو پھر اسی لمحے شرک پروف ہو جائے گا. پھر اس کو خطرہ نہیں ہوگا شرک کا، اس کو خطرہ نہیں ہوگا شرک کا، خطرے سے بالکل بے فکر. اب رہا مسئلہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فکر فرما دیا. اب اللہ تو 70-9 سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور رب کون سا رہتا ہے کہ دو ڈر اور خوف بندوں کے اوپر رکھے. اللہ خود بھی ڈرائے شرک شرک کہے کر، ایمان ایمان کہے کر، اور پورا قرآن کے 30 پارے نازل فرما دے کہ تم میرے محبوب کی عظمت، ان کی تعظیم اور ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کرو تو میں راضی، نہیں تو میں ناراض. تم کو اٹھنا کیسے چاہیے؟ جیسے میرے محبوب، اور تمہیں بیٹھنا کیسے چاہیے؟ جیسے میرے محبوب کا حکم ہو.
اور تمہیں ایک سانس لینی کیسی چاہیے جیسے میرے، اتنا بوجھ بندوں کے اوپر خدا ڈال دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حقوق کو سرنڈر کر لیا ہے اپنے بارے میں کہ میں ایک ہوں، مان لو، اور وہ میرے محبوب کے نام کی وجہ سے تم مجھے دو نہیں مانو گے، اور میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں یہ گفٹ عطا فرما دیا ہو، ایمان یعنی توحید، اسلام، اقرار باللسان، یہ تو بطور گفٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میرے آقا کے نعرہ پاک کے صدقے میں، اچھا تم کو ان کو جو اسلام ملا، گفٹ ملا کہ نہیں، حاصل کرے سو ماں باپ کی ذریعے سے تو ملا ہے، اور تمہاری ہماری نسلوں کو جو ملے گا تو تمہاری میری محنت ہے نہیں، محنتوں نے جنہوں نے کی ایمان کے دینے اور اسلام کے دینے کے لیے، وہ تو اولیاء کے آستانے اولیاء ہے کہ جنہوں نے اسلام کو دیا ہے، انسانوں کو کیا دیا ہے، ان کا احسان مانیں گے۔ باقی ہم اپنے اسلام کا اللہ پر ٹھوس نہیں ڈال سکتے کہ ہماری محنتوں کی وجہ سے وہ، ہماری وجہ سے وہ، بالکل نہیں، گمراہیت ہوگی۔ برخلاف اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے لیے تو 30 پاروں کے اندر میں بتا دیا کہ اپنے بندوں کے اوپر جو مجھے مانے، جو مجھے ایک مانے، اب میں تم پر صرف ایک وزن رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ وزن کہ میرے بارے میں تو تم بے فکر ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب تم کو میرے بارے میں مطمئن کر دیے ہیں تمہارے دل کے اندر میں۔ اور سنتوں کو معلوم کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، اور آقا کی منشا کو معلوم کرنا، یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے۔ علم ہے، وہاں پر عمل ہے، سنتیں ہیں، فرض ہے، واجبات ہے، نوافل ہے، یہ سب کچھ کتنا مسئلہ ہے۔ یہ بوجھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے محبوب کی امت پر دے دیا کہ تم وہ سنبھال لو میرے محبوب کے معاملے میں، باقی میرے معاملے میں فکر مت کرو، اس لیے کہ پھر اللہ تیرا کیا معاملہ ہوگا، تو میرا معاملہ تو فکر مت کر، اس لیے کہ میرے محبوب کا اگر تو ہے تو ان کے صدقے میں تو میرے معاملات کو میں ساروں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنا کوئی وزن اپنے محبوب کی امت پر نہیں رکھا، کوئی وزن نہیں رکھا، کوئی وزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ پھر اب وزن کس بات کا ہے، بندوں کے لیے کرنا کیا ہے، بندوں کے لیے امتحان کیا ہے، رب کا معاملہ، تو رب کا معاملہ تو اللہ کی توحید کا مسئلہ اگر ہے، اللہ کی ایکتائی کے ماننے کا، تو وہ تو سوال دے کر ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں ارواح عالم سے، اور وہ بھی جو سوال ہم نے حل کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی، وہ بھی دو جہاں کے مالک میرے آقا کی صدقے میں اور آپ ہی کے ذریعے سے نا، الست بربکم، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ سوال تو جواب میرے آقا کے نعرہ پاک سے ہم دے کر آ چکے ہیں۔ اب توحید کا سوال نہیں رہا ہمارے لیے، اللہ کا مسئلہ نہیں رہا، پھر مسئلہ کس بات کا رہا، مسئلہ اب اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر میرے محبوب کی غلامی کا ثبوت دے دو، تمہاری سانسوں میں میرے محبوب ہو، اور تمہاری نظروں میں میرے محبوب کی ذات ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا کتنا اہتمام فرمایا، کتنا اہتمام فرمایا، 30 پارے قرآن مجید کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ کیا چیز ہے وہ؟ خدا کی قسم صرف اور صرف ایمان والوں کو اپنے محبوب کی تابعداری سکھانے کے لیے خدا پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اتنا اہتمام کیا اپنے محبوب کے لیے، اور امت کو یہ فرما دیا کہ تمہارا میری طرف سے امتحان میری ذات کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ میں مطمئن ہو چکا ہوں، اور میرے آقا نے علی الاعلان یہ بات فرما دی، کہ کیا فرما دیا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک سے تو مطمئن ہوں کہ رب نے میرے ساتھ میں وعدہ فرما دیا، میرے محبوب میرا کی شرط میں یہ وعدہ ہوا کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ اور اس معاملے میں میرے آقا کا معاملہ یہ ہے کہ امت چاہے کتنی ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم میرے آقا اپنی کالی کملی میں اپنی امت کو چھپا لیں گے اور بچا لیں گے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنی امت کو اللہ سے چھڑوا لوں گا، منوا لوں گا میں کہ وہ میری امت ہے۔ پھر خطرہ کس کو ہے؟ خطرے میں کون ہے؟ خطرے میں صرف وہ ہے جو امت کیا ہے یہ سمجھ نہ سکے،
اب امت یہ سمجھ لے کہ عبادات کا کرنا، نمازوں کا پڑھنا، تو پھر منافقین بھی کیا نعوذ باللہ امت ہے؟ یزیدی بھی پھر کیا امت ہے؟ امت ہے؟ نہیں ہے نا امت، وہ تو مجرمین ہیں، مجرمین ہیں، عذاب النار ہے ان کے لیے۔ تو کیوں؟ حالانکہ عبادات ان کے پاس بھی تھے، عبادات ان کے پاس بھی تھے، لیکن اور اللہ کا ماننا تھا، اللہ کا ماننا بھی ان کے پاس، سب کچھ تھا، ذکر تھا، قرآن کی تلاوت تھی، عمل تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا؟ تو امتی نہیں تھی۔ اب امتی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ امتی ہونے کے لیے شرط میرے آقا نے جو لگائی ہے وہ یہ ہے کہ دل و جان کے ساتھ اپنی ساری نسبتوں سے زیادہ ٹوٹ کر میرے ساتھ محبت کرے، وہ میرا امتی ہے۔ اچھا، ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ کا فرمائیں گے کہ نہیں، ذرا اور بھی آگے آپشن ہے، ذرا اور بھی آپشن ہے۔ تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو میرے غرض کی وجہ سے، جہنم کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کرتے ہوں گے، لیکن تم مجھ سے محبت کرو یہی کافی نہیں ہے، بلکہ میں بھی تم سے محبت کروں۔ اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ قل لا اسألکم اجری الا اجری، کیا فرمایا کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، تم سے میری اہل بیت سے محبت کرو، میری عطرت سے محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا رب اس سے محبت کرے گا۔ تو اب یہاں پر میرے آقا کی محبت کا آپشن بڑھ گیا ہے کہ وہاں پر ضرورت ہوگی کہ آقا کی محبت کی دعوے میں بھی دلیل دینا پڑے گا، ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کریں۔ کیا کریں؟ اہل بیت کے ساتھ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، معاشرے نے رسول بھی ہے، نہیں اہل بیت کی محبت کی ثبوت اور دلیل ہے۔ میرے آقا قیامت کے میدان میں پوچھ لیں گے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن تم کو کس چیز نے روکا میرے اہل بیت کی محبت سے؟ فرشتے درمیان میں آ جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد میں انہوں نے اپنے رخ کو پھیر لیا تھا، دین کے رخ کو موڑ دیا تھا، عمل اور عبادتوں کی طرف میں ان کا رخ تھا یا رسول اللہ، لیکن اہل بیت کی محبت سے یہ دور ہو چکے تھے، آل رسول اور اولیاء کی محبتوں سے یہ دور ہو چکے تھے۔ تو جہاں کے مالک اپنے رخ کو موڑ کر کہیں گے سوخن سوخن مجھ سے دور کرو، انہیں مجھ سے دور کرو، خطرے میں آ جائے گی نا بات۔ تو عشق رسول کے لیے بھی ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت ہو۔ تو جہاں کے مالک نے اور رب العالمین نے یہ شرط لگائی، کس نے؟ اللہ نے لگائی ہے، اہل بیت کی محبت۔ اب اہل بیت میں بجتن پاک کو سب سے اعلیٰ درجے کے لیے، پھر اہل بیت میں قیامت تک آپ کی آل چلتی رہے گی۔ اب اس میں اولیاء اکرام سارے کے سارے پہلے نمبر پر داخل ہوں گے، اس لیے اولیاء کی محبت عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ اور کوئی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے لیکن اولیاء کے ساتھ میں بیر رہے، اسے جھوٹا ہے۔ بھئی ہم بھی تو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی تو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، فضائل درود شریف کی کتابیں ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی ہے، کیا ہم اور دیکھو نسواں کی گاڑی ہمارے پاس میں، اور ہمارا لمبا کرتا ہمارے پاس میں، ہمارا اونچا پیجامہ ہمارے پاس میں، اور ہم سنتوں کی ترویج دنیا میں کر رہے ہیں، اور دنیا میں سنتوں کی تبلیغ ہم کر رہے ہیں، اور سنتوں پر ہمارا اتنا اہتمام، ایک پانی کا گلاس لیتے ہیں تو پھر وہ اس پانی کے گلاس کے گھونٹ لینے میں تو 2 منٹ لگ جاتے ہیں، تم تو گڑ گڑ پی لیتے ہیں، دیکھ کر پیتے ہیں، سوچ کر پیتے ہیں 3 گھنٹ میں۔ خدا کی قسم یہ سنتیں ہیں، رحمت کی چیز، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم تو اتنا سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی دو جہاں کے مالک کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں، دھوکہ لگ جائے گا، دھوکہ لگ جائے گا۔ دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، بغیر دلیل کے دعویٰ اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو رب کی بارگاہ میں تو بغیر دلیل کے دعویٰ قبول ہی نہیں ہوگا۔ مالکی یوم الدین، وہ عدل و انصاف کرنے کا دن ہوگا قیامت کے میدان میں، ہر دعوے کے لیے دلیل کو پوچھا جائے گا اس سے۔ اب میرے آقا کے عشق کا اس لیے دھوکے میں نہیں پڑنا، بہت بڑے بڑے سروں کی گنتیوں کے اوپر جا کر اور ان کے ظاہری اعمال اور ظاہری سنتوں کے اوپر کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کتنا سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کتنا شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور ان کو ہم کیسے عاشق رسول نہیں کہیں گے۔
ہم کو حق نہیں ہے نہیں کہنے کا، لیکن وہاں پر اپنے کو بچانے کے لیے دیکھ لینا کہ عشق رسول کے لیے صرف سنتوں پر عمل کافی نہیں ہے، اس لیے کہ سنتوں پر عمل اپنی غرض کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنی جنت و جہنم کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب ان لوگوں کے پاس میں کیا بنیاد ہوتی ہے؟ سنتوں پر عمل کرو، ماشاءاللہ کتنا سنتوں پر عمل، شرما جاتے ہیں نا تم ہم کو، اتنا سنتوں پر عمل، اتنا سنتوں کا اہتمام کہ ایک ایک معمولی چیزوں کو، بہت اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن تمہارا یہ سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے کہ غرض کو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تم کو جنت مل جائے، مقصد یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جائے، تو تمہاری غرض کے لیے تمہاری سنتوں کا عمل ہے۔ میرے آقا کا عشق اسے کیسے کہیں گے؟ آقا کے عشق کی دلیل تو یہ ہوگی کہ تمہیں دیوانہ بنا دے وہ، پھر وہاں پر سوداگری نہ ہو، وہاں تمہاری جنت تم کو یاد نہ رہے، تمہاری جہنم تم کو یاد نہ رہے، بلکہ جو کچھ بھی ہو تو وہ تو صرف محبت میں ہو، عشق رسول میں ہو، کیا ہو؟ عشق رسول کے اندر میں ہو۔ ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بھی تو آقا سے عشق کرنے والے ہیں، ہم کو کیوں عاشق نبی تم نہیں کہتے؟ جبکہ تم اتنا سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم اتنا سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ظاہری دعویٰ بہت اچھی چیز ہے، لیکن عشق کا معیار تمہاری عقل اور تمہارے علم پر نہیں ہوگا، بلکہ قرآن و حدیث کے پلڑے میں اس کو تولنا پڑے گا۔ عاشق رسول کون ہے؟ عشق جو میرے آقا کا عشق اس کو اس کے اندر میں جنون اور دیوانگی پیدا کر دے، وہاں کوئی سودے بازی نہ ہو، وہاں کوئی، جہاں سودے بازی ہوتی ہے وہ عشق نہیں بلکہ مکاری ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے وہاں پر۔ اتنا عمل کر رہے ہیں سنتوں کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں 70,000 حور والی جنت مل جانا، سودا کر رہا ہے تو عاشق کا ہے، تو مکار ہے، دھوکے باز ہے۔ اب پوری زندگی گزرنے کا رب کے پاس سے پہنچا تو پوچھا کہ اچھا کس کا بن کر آیا؟ بولے کہ اللہ میں تیری ساتھ میں امید رکھ کے آیا۔ چل نکل ایسے پلٹا کے دیتا ہے کہ میں تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو میرے محبوب کا عاشق بن کر آ، وہ تو بن کر نہیں آیا، میرے پاس میں آیا، میرے پاس میں تیری اوقات تھی، تو اس قابل تھا کہ تو میرے پاس میں آ کر میرے محبوب کو نظر انداز کر کے تو میرے پاس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیتے ہیں۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کیا ہے؟ کہ راستہ مل جائے تو جہاں کے مالک کا، شریعت پر عمل اور سنتوں پر عمل چل رہا ہے، لیکن ان میں سے راستہ پھر کٹ ہو، کیا ہے کہ اللہ ان ساری چیزوں کا پابند بھی تو نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تو دے سکتا ہے، تو پھر وہاں پر گمراہیت آ جاتی ہے۔ یہاں پر عشق رسول کا دعویٰ اگر نہیں ہے بولیں گے تو کتنا برا لگے گا۔ مومن تم کو کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہے، یا پھر عام مسلمانوں کو کہہ دو کہ تم مسلمان ہیں مومن نہیں ہے، برا تو لگے گا نا۔ اس لیے کہ اسلام کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیے، مسلمانوں پر فرض نہیں کیے۔ ایک باریک بات عرض کر رہا ہوں، نماز بھی کس پر فرض ہے؟ مسلمانوں پر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمین نہیں فرمایا، تو مسلمانوں کو تو مومن بننے کی محنت کرنی ہے، پہلے عشق رسول پیدا کرنا ہے، اس کے بعد بھی اس پر نماز فرض ہے، اس کے بعد اس پر روزے فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک چھٹی بھی نہیں، سمجھ میں آیا؟ ہارٹ اٹیک آئے جب تو اس وقت میں تو علاج کرنا پڑے گا، جا کے ڈال دیں کارڈیالوجسٹ کے پاس میں، مگر نہ آنے کے واسطے تو جب تک بی پی شوگر کے گولیاں کھاتے رہے روزانہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بے فکر بھی مت رہے، آج ابھی دیکھیں گے بولے تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، بول کے وہیں ڈال دیتا منڈی۔ عشق رسول ہی خدا کی قسم نجات کی چیز ہے۔ رب کے پاس میں توحید کا مطلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی معرفت کا مطلب، معرفت خدا بندی۔ اچھا، اس معاملے کے اندر ہم چلے، اللہ کو پہچانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناسی حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آنے نہیں دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اسماء الحسنہ کا، اور اپنے اسم ذات، اپنے صفات خاص کا، کہ جس کے ذریعے سے وہ ہم کو پہچانے ہیں۔ انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب میں نہیں بلایا۔ اب بعد کے امتی
نبیوں نے اس بات کی جرات نہیں کی کہ وہ جا کر رب سے گلے ملے یا رب کو پہچان لے یا رب کو پالے یا رب کو حاصل کر لے. نہیں، یہ آپشن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ وہاں پر بندوں کی سہولت کے لیے سب اسٹیشن اپنے محبوب کے نالے نے پاک کو لگا دیا، کہہ دیا کہ تمہارے لیے آسانی اے انبیاء یہی ہے کہ تمہارے لیے اور میرے محبوب کی امت تمہارے لیے کہ جس نے میرے محبوب کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا، جو میرے محبوب کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، جس سے میرے محبوب راضی میں اس سے راضی. تم مجھے تک آؤ، یہ چکر میں مت پڑو. تم مجھ تک. ایک بزرگ اپنے مریدین کے اندر میں، اللہ والے بھی بڑے چلبلے ہوتے رہتے، ہاں، کیونکہ ان کو تو سپاہیوں کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو ذرا غور سے سنا گیا نا، ماحول کچھ ایسے ہی ہے نا، بہت اچھے الفاظ دکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پا لینا اور اللہ کی طرف میں جانا. اب یہاں پر دو پلڑوں میں ڈنڈی مارنے کی چکر میں، جبکہ اللہ نے بالکل بیلنس برابر رکھا، لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ ساتھ میں. اب انہیں ڈنڈی مارنے کی چکر میں ایک پلڑے کو جھکانے والا، ڈنڈی نہیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دو پلڑے امت کو ایک کلمے کے لیے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس میں ڈنڈی مارنا ہی شرک ہے. اب ہم کو حق نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے نہیں، اللہ تو اللہ ہی ہے نا، رسول اللہ تو رسول اللہ، نعوذ باللہ تجھے حق نہیں ہے بولنے کا. وہ تو میرے رسول اللہ کا عاجزی تھی اور آپ کی عزت و انکساری کا اور ابدیت کا اظہار تھا کہ انہوں نے یوں فرما دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن ہم عام بندوں کی طرف سے آپ کو اگر بندے بولیں گے فوراً کافر ہو جائیں گے فوراً. لیکن ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں بندہ ہوں تو ہم انکار بھی نہیں کریں گے، انکار کریں گے تو آقا کی بات کا انکار کفر ہو جائے گا. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کیا ہے، آقا کا رب جانے، رب کیا ہے خدا کی قسم صرف آقا جانے. ہمارے لیے تو پلڑے بالکل برابر، ہمارے لیے پلڑے بالکل برابر. اور پلڑے میں ایک باٹوں کا پلڑا ہوتا ہے اور ایک سیبوں کا پلڑا ہوتا ہے. تو ہم کو مطلب باٹوں کے پلڑے سے رہنا کہ سیب کے پلڑے سے رہنا؟ ہاں جی سر، نہیں، اب وہ سیب تو تول دیا مگر سیب بہت رکھ دیا، 100 روپے لے لیا 1 کلو کے، اور باٹ ہاتھ میں دے رہا تمہارے، لے لیں گے. عقل مند ہے گی تاجر، وہ نہیں کیا کرے گا، باٹ لے کے کیا کرو، سر پہ باندھ دو، باٹ رکھ تیرے پاس میں، میں جو پیسے دیا 100 روپے وہ کہیں کے دیا. بات سمجھ میں آ جائے گی. سنیں شاہد صاحب کہ حق دو ان کو جو جس درجے کا ہے اس درجے کا، ان کو حق کا راستہ دو، حق کا راستہ دو. عمومی اعتبار سے اولیاء اکرام کی عظمتیں امت میں سے ختم ہو کر اپنے حق کا آخری پہچان کو انہوں نے ختم کر دیا کہ جن کے قدموں کی خیرات میں تمہارے باپ داداؤں کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، آج ان کے ساتھ میں تم بے وفا ہو چکے ہو. سب سے پہلے تو یہ پیدا کرو نا اولیاء اکرام کے بارے میں. ہم دل گردے کے ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ توحید اور رب کے معاملے کو ہم آقا کے نعرے پاک پر چھوڑتے ہیں کہ وہ جانے، ہم کو تو محمد رسول اللہ چاہیے. تو جہاں کے مالک سے ہمیں مطلب ہے، نعرے پاک کے مصطفیٰ سے ہمیں مطلب ہے. ہم تو سیب لیے ہیں، ہم نے تو نسبت آپ نے آقا کی حاصل کی ہے، اور ہم نے اپنی جانوں کی، اپنی زندگیوں کی، اپنی پیری کی، اپنی مریدی کی، اپنی خانقاہ کی، اور ایک ایک مرید کی اور ایک ایک مرید کی عزت کی، ان کی عاقبت کا سودا ہم نے نعرے پاک مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. ہم تو سیب کے سوداگر ہیں، بانٹنے کا کیا کریں گے؟ بانٹ بول رہے، بانٹ کی جگہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اس کا انکار نہیں، بانٹ کا انکار نہیں، اس لیے کہ وہی تو تصدیق ہو رہی کہ 1 کلو برابر ہے. اسی نے تو کہا بانٹنے کی، یہ 1 کلو ہے تو مانے ہم. اگر 1 کلو کا نہیں آدھا کلو کا ڈالا تو قبول کریں گے 1 کلو سے؟ نہیں کریں گے نا. رب نے کہا میرے آقا کی عظمت کیا ہے، پوری شریعت، پورا دین، پوری عبودیت، پوری بندگی اور پورا اسلام خدا کی قسم صرف تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. توحید تو صرف اوپر کی چیز ہے ایک، اور جو معاملہ ہو چکا ہے شرک نہیں ہے. میرے آقا نے فرما دیا کہ میں مطمئن ہوں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، مگر ڈنڈی مارے گی کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی. دین بکنے کا خطرہ ہوگا تمہارے میرے پاس میں.
اس لیے کبھی سودا نہیں کرنا اپنے اغراض کی وجہ سے، اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی طبیعتوں کی وجہ سے. کبھی یہ ڈنڈی مارنے نہیں دینا اور یہ ڈنڈی ہونے نہیں دینا، بلکہ وہاں پر سیدھی بات یہ ہے کہ خدا کی قسم تم سو رہے ہو تو پھر اگر چھینک بھی آ جائے تو شریعت کہے گی چھینک آنے پر کیا ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہوتے نا. یا رسول اللہ کہو، اللہ اور خوش ہوگا انشاءاللہ. یہ آگے کی چیز ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ میں اللہ خود موجود ہے، اللہ میں رسول اللہ نہیں ہے. فارمولا کچھ الگ ہے. ہم سوداگر سیب کے ہیں، ہم باٹوں کے نہیں ہیں. باٹ اس کو مبارک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اللہ اس سودے کو ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو اپنا دوست بناتا ہے. اس لیے اولیاء اکرام، وہ بات ادھوری رہے گی کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایمان کے قبول کرنے کے بعد میں کبھی اپنے شرک کی فکر نہیں کی. ہم شرک سے بچا دے یا رسول اللہ ہمیں، یا ہم سے شرک نہ ہو جائے. کئی ملے گی ایک تو بھی حدیث، کسی ایک صحابی کا بھی خوف نہیں نا. تو پھر شرک سے ڈرانے والے اور شرک کا خوف دلانے والے یہ ہر زمانے کے فتنہ پرور ہوتے ہیں کہ میری امت پر مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میری امت کے لیے وہ لوگ جو آیتیں اللہ نے قرآن و حدیث میں کافروں مشرکوں کے لیے نازل فرمائی، ان آیتوں کو میری امت کو ڈرانے کے لیے اختیار کریں گے، استعمال کریں گے. اور آج وہی ہو رہا ہے. اس لیے اس وقت میں امت کو ضرورت ہے کہ سیب کی سوداگر بناؤ. اور سیب کے سوداگر کا مطلب یہ کیا ہے کہ جہاں کے مالک کے نعرے پاک سے امت کو جوڑو، اور نعرے پاک مصطفیٰ سے جوڑنے کے لیے جو جڑنے کا راستہ ہے میرے آقا نے متعین فرما دیا. سیب کے ٹوکرے میں سے سیب کو لیا جائے گا، باٹ کے ٹوکرے میں سیب رکھے گا کہ بیماری نہیں رکھے گا نا. سیب کے ٹوکرے میں سیب. اب سیب کے ٹوکرے میں سے سیب لینا پڑے گا. سیب کے ٹوکرے میں خدا کی قسم اہل بیت ہے، آل رسول ہے، اولیاء ہے. اسی لیے تو سیب نکلیں گے اور یہی سیب ہوں گے. باٹ کی جگہ ہیں، لیکن سیب کے ٹوکرے میں سے لیا جائے گا. اس لیے حق جو ملے گا اہل بیت سے، آل رسول سے اور اولیاء سے ملے گا. یہی سے ملے گا. حق ملے گا امت کو قیامت تک. قرآن اپنی جگہ عصمت کی چیز ہے. اگر قرآن کو خدا کی قسم، قرآن خدا کی کتاب ہے، وہ کلام اللہ ہے. وہ کلام اللہ جس کو اپنے محبوب پر نازل فرما دیا نا، فرمایا ہوا وہ 30 پاروں کے اندر میں جمع ہے. لیکن خدا کی قسم رب کائنات میں قیامت تک ہر لمحے قرآن کو نازل کرتا رہتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن کو تو نازل فرما کر محفوظ کر دیا مسلمانوں کے لیے، وہ انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیا ہے. یہ عارفین اور اولیاء عشق رسول کے راستے پر چل کر میرے محبوب کے نالے پاک تک پہنچتے ہیں تو رب پھر ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے لیے یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. ہاں، کوئی خاموشی دیکھتے بیٹھ جاتے ہیں. شاہ خاموش بھی تھے نا، کوئی برہنہ شاہ صاحب پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک ہی دھن کے اندر میں رہتا ہے، کوئی ایک ہی دھن کے اندر میں رہتا ہے. کیوں؟ کیا آقا نے ایک مسکرات کی نگاہ ڈال دی اکائی میں کہ انہیں کیا کر رہا تھا؟ چادر کو یوں جھٹک رہا تھا. آقا کی نظر مسکرا دیے. اب وہ جو اللہ کے ولی ہوگا، عاشق ہوگا، اب پوری زندگی صرف جھٹکتا ہی رہے گا انہیں چادر. یہ ہے ولیوں کا وہ رمز. اب کوئی مچھلی کو پکڑ رہا تھا تو جہاں کے مالک نے دیکھ کر مسکرایا کہ اچھا میرا چاہنے والا بھی مچھلی پکڑ رہا ہے، مسکرا دیا. اب بس میرے آقا کی مسکراہٹ میں زندگی میں مچھلیاں پکڑتا رہے گا وہ. یہ ہے اولیاء کا رمز. کوئی خینچی سے کاٹتے بیٹھا تھا اور اسی وقت میں آقا کا دیدار ہوا اور آقا نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا اور مسکرا دیا میرے آقا نے. خدا کی قسم اس کے لیے معرفت، اس کا دین تو صرف کاغذ کاٹنا بن جائے گا. اب اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا وہ. سمجھ میں آ رہی؟ کیوں کہ زندگی کی آخری مقصد اور آخری ان کی خواہش آقا کی مسکراہٹ ہوتی ہے. جہاں وہ چیز مسکراہٹ ان کو نصیب ہو جاتی ہے اب اس کے علاوہ کا ان کو ہوش نہیں رہتا. بس خالی لگوٹی بن کے اس حالت میں آقا کا دیدار ہوا اور آقا مسکرا دی. ارے میرا دیوانہ بھی خالی ایک ہی کپڑا بن کے ہے دوبارہ. اب اورنگزیب عالم کے لیے آئے وہ پہن کئی کو پہن تو ارے پہننا نا کپڑے نہیں انسان آ رہے تو پہنتے نا جی. حیوانات دکھ رہے میرے کو، حیوانوں سامنے میں کیا کپڑے پہنوں گا؟ ہم لوگ حیوانات اور
نہیں کیسے آیا ہوا ادھر آ بتا دو, یوں بغل میں لیے اس کو, دیکھتے چیخا مارنا شروع کرا, کیوں ڈر رہا ہو, ارے ادھر سے سور آ رہے, ادھر سے کتے آ رہے, ادھر سے شیر آ رہے. ارے ہورے بابا, تو پھر میں کیا پردہ کروں ان سے, کیا سطر ڈھکو ان کے سامنے؟ کیا وہ دیوانوں کی چیز ہوتی ہے. آقا کی مسکراہٹ اور خوشنودی جس رخ پر نصیب ہو جائے ان کو مجبور مت کرو, وہی کرنے دو ان کو, کیونکہ وہی ان کے مقصد, ان کا مقصد ہوتا ہے, ان کی شریعت ہوتی ہے, وہ ان کی وہی شریعت ہوتی ہے. اور خدا کی قسم اللہ کی طرف سے ان کی جو شریعت قرار دی جاتی ہے وہ اسی دھن کے اندر میں, وہ اسی دھن کے اندر میں, اور وہ اسی دھن کے اندر میں جہاں تمہارے نارین پاک کا ذرہ مل جائے وہیں پر کعبہ بنا لو. یہ ہوتا ہے عاشقوں کا نظام. اور خوش قسمتی سے آنے والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے میرے بچوں. اس لیے گلی گلی, کوچا کوچا, قریہ قریہ, انسان انسان, فرد فرد, کچھ تو کام آ جائے. تمہارا جان, تمہارا مال, تمہاری صلاحیتیں, تمہارا سیل, تمہارا واٹس ایپ اور تمہاری تقریر, تمہارا بیان, تمہاری نعت, کہ جو آقا کے لیے, آقا کے نسبت پر تم اپنے آپ کو استعمال کر لو. سمجھ میں آتی بات؟ مسجد میں آئے ہو, کسی آدمی کا چپل ہی اٹھا کر یہ نیت کرو کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے, میں نے یہ چپل اٹھا کر اس کو اس لیے پہنایا بدعقیدے کو, اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ میری خدمت آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. قبول ہو جائے گا. وہ دل کے دیوانگی کی ضرورت ہے. ربیع الاول کا اہتمام دیوانوں کا ہوتا ہے, اس لیے کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں اس دیوانگی کے لیے یہاں کوئی قانون, کوئی ضابطے, یہ قانون نہیں چلتے, بلکہ عشق دیوانہ ہوتا ہے. جس رخ پر ہے عشق خود رہبری کرتا ہے. وہ جانے دو ان دیوانوں کو مدینے کی طرف میں, عشق پیدا ہو جانے دو, پھر جنون پیدا ہو جائے گا. جوانی آئے گی خود ان کو عشق کے راستے پر ڈال دے گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جوان تو کرنے دو. یہ کیا ہے تعلیمات, اور یہ کیا ہے یہ ساری محنتیں خانقاہ محمدی کی. خدا کی قسم عشق رسول کی جوانی کے لانے کی محنتیں. اس لیے آنے والے مہینے کی ایک لمبی کی قدر ہم کو آپ کو کرنی ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ